بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل یہ بات بتلائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اور ان کے بعد تابعین نے اور ان کے بعد محدثین نے تبع تابعین نے ان کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مضبوط اور قوی حافظہ عنایت فرمایا تھا کہ ایک ایک آدمی نے 3 لاکھ حدیثیں یاد کر لی۔ 3 لاکھ حدیثیں ان کے دماغ میں ان کے دل میں محفوظ ہو گئی۔ تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ذخیرہ محفوظ کرنے کے لیے محنت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 574 ان کی روایتیں ہیں، کسی اور صحابی سے اتنی روایت منقول نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حدیثیں جو نقل کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چونکہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے ہی وقف کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ خود اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جزعت اللیل 3 اجزاء، میں نے رات کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ رات کو 3 حصوں میں میں نے بانٹ رکھا تھا، 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ثلثا اصلی، رات کے 1/3 حصے میں میں نماز پڑھتا تھا، نوافل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ اور ثلثا انام، اور رات کے 1 حصے میں سوتا تھا۔ وَثُلُثًا أَذْكُرُ فِيهِ حَدِيثَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رات کا 1/3 حصہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرنے میں لگاتا تھا۔ تو رات اگر 9 گھنٹے کی ہو رہی ہے، 3 گھنٹے نماز میں لگا دیے، 3 گھنٹے سونے میں، اور 3 گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرنے میں لگا۔ تو اس طرح حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ان احادیث کو محفوظ رکھا، اور کل آپ کو ان کے حافظے کے اور ان کے یاد رکھنے کے احادیث کے کیسے حیرت انگیز واقعات سنائے تھے۔ ان سے آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے احادیث کو یاد کرنے کے لیے کیسی محنتیں کی، کیسی مشقتیں اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے احادیث کی حفاظت کا ایک ذریعہ تو رجال کو بنایا، انسانوں کو اللہ نے بنایا، انسانوں کے ذریعے سے اللہ نے احادیث کی حفاظت کی۔ اور دوسرا ذریعہ حدیث کی حفاظت کا کتابت ہے، حدیث کو لکھنا، سفینہ بسفینہ، کتاب در کتاب۔ یہ لکھنے کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں شروع ہو گیا تھا، حدیث کو لکھنے کا بھی۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ احادیث سے لکھ کر رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کچھ حدیثیں لکھ رکھی تھی۔ ان کا وہ حدیث کا لکھا ہوا مجموعہ صحیفہ صادقہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے لکھی تھی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کچھ حدیثیں لکھ رکھی تھی، اور دیگر صحابہ نے بھی، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کچھ حدیثیں لکھ رکھی تھی۔ تو صحابہ اپنے اپنے اعتبار سے احادیث کو لکھ کر رکھا کرتے تھے، لیکن حکومتی طور پر جو احادیث کو لکھنے کا آرڈر کیا گیا اور اس کا انتظام کیا گیا، تو وہ تقریباً 1 صدی گزرنے کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اور آپ کی وفات کے تقریباً 90 سال بعد 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شہاب زہری اور ابن حزم کو حکم دیا احادیث کو لکھنے کا اور احادیث کی تدوین کا، احادیث کو جمع کرنے کا۔ اس طرح احادیث جمع کی گئی اور حدیثوں کے اندر بڑی احتیاط سے احادیث کو جمع کیا گیا۔ جو آدمی حدیث بیان کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں،
اس نے زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا اور اس نے زندگی میں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جو دین کے خلاف ہو۔ اگر ایسا کام کیا ہے تو اس کی حدیث کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کی حدیث کو نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ جو آدمی زندگی کے اندر جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے اور جس کی زندگی کے اندر دینداری نہیں ہے تو وہ حدیث میں بھی گڑبڑی کر سکتا ہے۔ اور اس چھان بین کے لیے علماء کی ایک جماعت ایسی گزری ہے کہ جنہوں نے اس تحقیق کے لیے، اس ریسرچ اور چھان بین کے لیے ہی اپنی زندگی کو وقف کیا۔ وہ حدیث بیان کرنے والوں کے گھروں میں جاتے تھے اور ان کی پوری تحقیق چھان بین کرتے تھے، گھر والوں سے معلوم کرتے، پڑوسیوں سے معلوم کرتے، ان کے دوست و احباب سے معلوم کرتے کہ فلاں شخص کیسا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے۔ اور بتانے والے بھی ایسے ہوتے کہ بتانے والوں کے دلوں میں بھی اللہ کا خوف ہوتا اور وہ کسی اپنے اور پرائے کی پرواہ کیے بغیر صاف بات بتلا دیتے تھے۔ ایک امام ہے علی بن المدینی، تو ان سے جب معلوم کیا گیا ان کے والد کے متعلق کہ آپ کے والد کا کیا حال ہے، کیسے ہے وہ، ان کی حدیث ہم لے سکتے ہیں یا نہیں، وہ اس قابل نہیں کہ ان کی بات پر اعتبار کیا جائے یا نہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سوال آپ کسی اور سے کرو، والد کے بارے میں معلوم کیا کسی اور سے، لیکن جب معلوم کرنے والوں نے کہا کہ نہیں، آپ امام جرح و تعدیل ہیں، آپ اس فن کے امام ہیں، آپ ہی بتلائیے کہ آپ کے والد کا کیا حال ہے اور ان کی حدیث کو قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو فوراً فرمایا انہ دین فہو ضعیف، کہ یہ تو دین کا معاملہ ہے اور دین کے معاملے میں میرے والد ضعیف ہیں، کمزور ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بات کا اعتبار کیا جائے، ان کی حدیث کا بات کے بارے میں۔ ایسے ہی وکیع بن الجراح سے معلوم کیا گیا ان کے والد کے بارے میں، تو انہوں نے بھی فوراً کہہ دیا کہ میرے والد اس قابل نہیں ہے کہ ان کی حدیث کو قبول کیا جائے۔ ایک امام ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جو آخری سال ہوتا ہے مولوی جو بنتے ہیں ان کو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے تو ان میں ایک کتاب سنن ابو داؤد بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کو لکھنے والے ہیں امام ابو داؤد، انہوں نے خود اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ میرا بیٹا جھوٹا ہے، اس کی حدیث کو قبول نہ کرو۔ کسی سے زید بن ابی انیسہ سے ان کے بھائی کے بارے میں معلوم کیا گیا، کہنے لگے کہ میرا بھائی یحییٰ جھوٹا ہے، اس کی حدیث کو قبول نہ کرو۔ تو اس طرح یہ ہمارا دین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ تو بعینی محفوظ ہے، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ رد و بدل کا جہاں ذرا سا بھی شبہ ہوا تو اس حدیث کو چھوڑ دیا گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ محدثین نے اس دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے کتنی بڑی بڑی محنتیں کی، کتنی مشقتیں کی، کتنا مجاہدہ کیا۔ تو اس سے آج کی اور کل کی بات سے ہمیں اتنا تو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں، جواب یہ ہے کہ عمل کرنا ضروری ہے۔ جس قرآن کریم جیسے شرعی دلیل ہے، ماخذ اور شرعی دلیلیں چار ہیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی شریعت کی جو دلیلیں ہیں وہ کتنی ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے حکم نکلتا ہے، حکم معلوم ہوتا ہے، تو چار چیزیں ایسی۔ نمبر ایک قرآن، کچھ احکام تو قرآن سے میں صراحتاً آ گئے، اور نمبر دو حدیث شریف، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں آئی ہیں وہ حدیث میں آ گئی، اور نمبر تین اجماع، یعنی ایسی چیزیں کہ جو قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، واضح طور سے اب امت کے علماء نے، بڑے بڑے علماء نے اس مسئلے کے بارے میں جو پیش آیا ہے مشورہ کیا، ان کی ایک جماعت بیٹھی اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے اس کا حکم بیان کیا ہے، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے قیاس۔ قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جیسا حکم کوئی اور آیا ہے تو اس جو مسئلہ اس جیسا آیا ہے اس کا جو حکم ہے، یہ جو مسئلہ پیش آیا ہے اس کا بھی یہی حکم بیان کر دیا جائے۔ تو چار دلیلیں ہیں، جیسے قرآن شرعی دلیل ہے، قرآن پر ایمان لانا، اس کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، تو ایسے ہی حدیث شریف بھی شرعی دلیل ہے، اس کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اور یہ حکم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی بھی فرما برداری کرو
اور رسول کی بھی فرما برداری کرو، رسول کی بھی بات مانو اور سربراہوں کی بات بھی مانو۔ تو رسول کی تو بات ماننی ہے، ساتھ ساتھ سربراہ جو حاکم ہے اس کی بھی بات ماننی ہے۔ تو ہمارے سربراہ بھی ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ نے تمہارے لیے نمونہ ہے، تم اپنی پوری زندگی کو ان کے مطابق بناؤ، جیسے ان کی زندگی ہے ایسی تم اپنی زندگی کو بناؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کا اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ اور بھی کئی آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے نبی کی اتباع کا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اللہ فرمائے کہ نبی پر ایمان لے آؤ، جو نبی خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس نبی کا اتباع کرو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ان تمام آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حدیث شریف پر عمل کرنا اور حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ جس طرح قرآن پر کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی حدیث کو ماننا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے قرآن حجت ہے ایسے حدیث بھی حجت ہے، اور جیسے